آج کے اس کلیدی خطاب کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے ہر جز کے اندر اس کو منتقل کرنے کی سعی فرمائیں تو یقیناً ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ آخر میں جتنے بھی مہمانان اعزام ہیں، چاہے وہ چورو شہر سے تشریف لائے ہوں یا دیہات سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوں یا ہمارے دیگر قرب و جوار کے مدارس کے ذمہ داران ہیں یا اسی طرح ائمہ مساجد ہیں، اراکین انتظامیہ، ارباب مدرسہ کی ادنا سی دعوت پر آپ نے اپنا یہ قیمتی وقت نکال کر اس مدرسے کے اس پروگرام کے لیے یہ وقت وقف کیا ہے، تو ہم جتنے بھی یہاں اساتذہ اعزام ہیں، اسی طرح اراکین منتظمہ یہاں موجود ہے، بصمیم قلب تمام احباب کے شکر گزار ہیں۔ یقیناً چاہے خواص، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ہر ایک کا وقت ہمارے لیے قیمتی ہے۔ آپ نے اپنا یہ قیمتی وقت ہماری ادنا سی دعوت پر اتنا قربان کیا، جتنا بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے بعد میں مدرسے کے احاطے میں اور اس چار دیواری کے اندر جیسی خدمت ہونی چاہیے تھی، جیسی ضیافت ہونی چاہیے تھی، یقیناً وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جتنی بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے، یقیناً میں اراکین انتظامیہ کی طرف سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اور اخیر کے اندر میں مدرسے کی ایک مختصر رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں حضرت استاذ الاساتذہ کی پرمغز دعا کے بعد میں مجلس کا اختتام ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، جامعہ دارالعلوم چورو کے اندر اس سال اقامتی اور غیر اقامتی طلبہ کی داخلے کی تعداد 539 تھی، جس میں 228 یہ غیر اقامتی طلبہ تھے جو چورو شہر سے یہاں صبح سے شام تک پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسکول کی انگلش میڈیم 8ویں تک کی اسکول کی بھی تعلیم کا بندوبست ہے، اور دینیہ شعبہ تحفیظ القرآن، فارسی اور عربی پنجم تک کی تعلیم کا نظم ہے۔ غیر اقامتی طلبہ کے علاوہ 311 طلبہ کا داخلہ اقامتی ہوا تھا، اور مدرسہ حاضہ کے اندر ٹوٹل اسٹاف 28 کا ہے، اور لگ بھگ سال گزشتہ تقریباً مدرسے کا جو خرچ آیا تھا وہ 70 لاکھ کے قریب تھا۔ اب چونکہ اساتذہ کا ہر سال تنخواہ کی بھی بڑھوتری ہوتی ہے، اور مزید اس سال اساتذہ کی رہائش کے لیے یہ 6 فیملی کوارٹر بھی پیچھے اس صحن کے اندر بنائے گئے ہیں، غالباً 30 سے 40 لاکھ کے بیچ کے اندر اس کا بھی بجٹ ہے، وہ مرکز کے اندر چسپا کیا جائے گا جب حساب ابھی پیش کیا جائے گا اس وقت میں۔ تو یہ بجٹ کے علاوہ ہے۔ تو علاقے کے جتنے بھی صاحب ثروت احباب یہاں تشریف فرما ہے، ان سے بھی درخواست ہے، علاقے کی عوام سے بھی درخواست ہے، اور چورو شہر کے جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ مدرسے کا بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائے۔ اور اخیر میں جتنے بھی یہاں چورو شہر کے علاوہ یا چورو شہر سے تشریف لائے ہیں، ان سے بھی ادباً درخواست ہے کہ نماز کے فوراً بعد کھانے کا انتظام ہے، اس لیے باہر سے جتنے بھی مہمانان اعزام تشریف لائے ہیں وہ کھانا تناول فرما کر ہی مدرسے سے جائیں۔ علماء اکرام ہیں، ان سے بھی ادباً درخواست ہے، نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ بنا کھانا کھائے کوئی نہ جائے، کیونکہ پھر کھانے کا جو نظم کیا گیا کھانا ضائع ہوگا۔ تو تمام مہمان چورو شہر سے آئے ہوں ان سے بھی درخواست ہے، اور علاقے سے دیہات سے تشریف لائے ان سے بھی درخواست ہے، اسی طرح جو دور دراز علاقوں سے بھی تشریف لائے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ کھانا کھا کر ہی، نماز سے فراغت کے بعد میں کھانا کھا کر ہی مدرسے سے روانہ ہوں، اس سے پہلے نہ ہوں۔ اب حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ حضرت کی دعا ہوگی، اس کے بعد میں 10 منٹ کے بعد میں نماز کا وقت شروع ہوگا، اذان کے بعد میں فوراً اذان کے بعد 10 منٹ بعد میں جماعت ہوگی، جماعت کے سنن و نوافل سے فراغت کے بعد تمام مہمانان اعزام پہلے کھانے سے فراغت حاصل کریں گے، اس کے بعد میں طلبہ عزیز کا کھانا ہوگا۔ کھانے کا انتظام سب کا ہے اور سب کے لیے یکساں ہے، طلبہ عزیز ہوں یا مہمانان محترم ہو۔
درود شریف پڑھ لیں.